بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج وقت تھوڑا ہے تو ہمیں ایک تو آپ اچھے بھی بہت لگتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں آپ سے تعلق، محبت، انس، پیار ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، بولیے، کہیے بھئی یہ جو بہت اچھی آذان دیتے ہیں، آپ بولیے۔ نوید صاحب کہاں ہیں؟ اچھا بھئی کہو، جلدی بولو، آج ویسے ہی وقت تھوڑا ہے۔ آگے چلیں گے نہیں، بس اس پہ آپ بتائیے، آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ جی، دلیل کیا ہے؟ بات ہمیشہ بیٹے دلیل کے ساتھ، زبان جو کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے۔ اس دلیل کا اظہار ہو یا نہ ہو، مگر ہمیشہ دلیل ہونی چاہیے۔ بغیر دلیل کے بات کرنا یہ انسان کے احمقانہ پن کی دلیل ہے، کہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ شخص بے وقوف ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دریا کے اس پار جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے کہ کشتی پہ بیٹھ کے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تیرنا جانتا ہوں، تو کشتی کو چھوڑ دینے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو تیراکی آتی۔ یہی ہوئی نا؟ اس سے ہم نے گفتگو کا آغاز سے کیا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، اور جب بھی بات کریں آپ اس کے ساتھ کوئی دلیل اپنے ذہن میں رکھتے ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آسمان کو دیکھا اور آسمان کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ نے آسمان کے ثابت اور سالم ہونے کے لیے جو دلیل دی وہ یہ کہ میں نے کئی بار دیکھا۔ یہی دلیل ہوئی نا آپ کی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پہلے پانی کا چشمہ نہیں تھا اور اب ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ پہلے پانی نہیں تھا اور اب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں پر بارش سے چشمہ تھوڑا ہی بہے گا، وہاں پر زمین میں شگاف پیدا ہوا، زمین پھٹ گئی، اور پھر بارش کا پانی جو زمین نے سمویا ہوا تھا وہ نکلا۔ تو ہمیشہ بیٹے بات دلیل سے کیا کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مالٹا ترش ہے،
تو آپ کیا سوچیں گے کہ ترش ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو اس نے بولیں جی اس مالٹے کو چکھا ہے، یا یہ کہ اس آدمی کو مالٹوں کا تجربہ ہے اور دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ میٹھے مالٹے کون سے ہوتے ہیں اور ترش کون سے ہوتے ہیں۔ اور کیا دلیل ہو سکتی؟ تیسری دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے اس مالٹے کی پھانک، مالٹے کے ایک حصے کو جسے آپ الگ کر کے کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ پھانک۔ مالٹے کی پھانک کسی نے کھائی ہے اور اس نے اسے اطلاع دیا کہ یہ مالٹا کھٹا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ہمیشہ سوچا کریں کہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے۔ تو آپ بتائیے بھی ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ تو ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اگر آپ اچھے نہ لگتے ہوتے تو ہم آپ کو نہ کہانیاں سناتے، نہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے۔ جو بچے بھی گاڑی پہ پنڈی جاتے ہیں ان بچوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پھل اور کیا، پانی کی بوتل اور ٹیشو پیپر، یہ تینوں چیزیں۔ حسنین آپ پھل کھاتے ہیں جی، اور پانی بھی پیتے ہیں؟ اچھا، پانی بچے کون کون پیتا ہے؟ تمام سارے ہی؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بڑے اچھے بچے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ اور دلیل ہم نے کیا دی کہ ہم آپ کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ تو بتائیے پھر آگے چلتے ہیں، پہلے ہی وقت تھوڑا ہے کہ ہم بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں جی۔ یہ جس نے جی کہا ہے وہ دلیل بتائے، کیا دلیل ہے کہ ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ بتائیے۔ اچھا بھئی اور کوئی بتائے، آپ بتاؤ عبدالعزیز۔ کوئی دلیل نہیں؟ نوید آپ بتائیے۔ عبداللہ دلیل بتائیے کہ ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے لگتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ ہر بدھ کو خوشی سے آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کبھی بیٹے بعض دعوے بغیر دلیل کے بھی ثابت ہوتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ آپ خوشی سے جو آتے ہیں نا، اس میں خوشی دلیل ہے، مگر نہ آپ مارے بندے آئیں کہ کیا مصیبت ہے، اب جا کے سننا پڑے گا، نصیحتیں سنو اس کی، اور اتنی دیر کھیل لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ کیوں حسنین اتنی دیر سو لیتے تو اچھا نہ ہوتا؟ حسنین کو نیند بہت آتی ہے۔ اچھا، تو اتنی دیر آپ فشنگ کر لیتے، مچھلیاں پکڑ لیتے تو وہ اچھا نہ ہوتا؟ لیکن آپ کو زیادہ خوشی اس میں ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو جو چیز ہمیں خوشی مہیا کرتی ہے، آہستہ آہستہ خوشی سے اس کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے، اور اس سے بھی محبت آدمی میں آ جاتی۔ یہی طریقہ ہے بیٹے تعلیم کا، یہی طریقہ ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا۔ ایک بات یاد رکھیں گے آپ؟ کون کون بچہ یاد رکھے گا؟ سارے بچے یاد رکھیں گے، اور اگلی مرتبہ آپ خود آ کے ہمیں بتائیں گے کہ کیا بات تھی۔ خود بتانا ہے، ہم نے نہیں پوچھنا۔ بتائیں۔
بیٹے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، صحیح ہے؟ بس یہ آپ یاد رکھیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں۔ دنیا میں، تعلیم میں، درس گاہوں میں کام ہمیشہ ایسے ہی چلتا ہے۔ بڑے لوگ، ان کی شفقت اور محبتیں نصیب ہو جائیں اور ہمیں ان بڑوں کی عزت کرنے کا موقع مل جائے، اور باہمی احترام اور تعلق کی بنیاد پر ہی تعلیم ہوتی ہے۔ اچھا، جو تعلیم ہے اس کو ذرا آسان لفظوں میں آپ کہیے، تعلیم کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ دیکھیں نا، ادھورے جملے تو ہم بولیں گے تاکہ پتہ چلے آپ کا دماغ کہاں ہے۔ تعلیم کے عمل میں ہم کچھ، صحیح کہا سیکھتے ہیں۔ یہ کس بچے نے کہا؟ شاباش شاباش بھئی، بہت اچھا۔ تعلیم کے عمل میں ہم کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہیں۔ یہ تعلیم کا عمل ہمیں سیکھنے کے مراحل سے گزارتا ہے، اور تعلیم کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو چیز پہلے سے حاصل نہیں تھی اب ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پہ آپ سیکھتے ہوں، کہیے آپ کہیں پہ سیکھتے ہیں؟ اسکول میں۔ اور آپ کا اسکول کہاں ہے؟ ندوہ میں، اور ندوہ سے آپ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ ہفتے میں بھی ایک نشست ہوتی ہے، اس نشست میں بھی آپ شاید سیکھتے ہیں۔ وہ ہفتے وار نشست کون سی ہے؟ جی بیٹے، بدھ کو جو بیان ہوتا ہے اس میں آپ سیکھتے ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں؟ شرارتیں؟ اس میں آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں۔ یہ کس نے کہا ابھی اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں؟ او خوب خوب، ہم سب اچھی اچھی باتیں سیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اچھا بیٹے دیکھو، زندگی میں کون ہمیں سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں استاد سکھاتا ہے۔ استاد کے علاوہ کون سکھاتا ہے؟ والدین سکھاتے ہیں۔ دو ہو گئے ہمارا، ایک تو ٹیچر اور سکھانے والا ہمارا استاد ہوا، دوسرے سکھانے والے ہمارے والدین ہوئے۔ سکھانے والا تیسرا کون سا ہوتا ہے؟ سکھانے والا تیسرا ٹائم ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے۔ زمانہ میں سکھاتا ہے، اور زمانہ بیٹے بڑی بے رحمی سے سکھاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں سکھاتا ہے۔ جو بچے کلاس سے بھاگ جاتے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد زمانہ انہیں سکھا دیتا ہے کہ تم جاہل ہو۔ اوفو، کتنی بری بات ہے ایک آدمی کا جاہل ہونا۔ جو بچہ وقت پہ کھانا نہیں کھاتا تو زمانے کے اندر رہتے ہوئے بھوک اسے سکھاتی ہے کہ وقت پہ نہ کھانا، تو پھر بے وقت پہ جب آؤ گے تو ٹھنڈا کھانا ملے گا۔ زمانہ میں سکھاتا ہے نا۔ تو اس لیے بیٹے ہمیشہ اپنے ٹیچر سے سیکھنا چاہیے، اپنے والدین سے سیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو زمانے کے حوالے کر دینا کہ زمانہ سکھائے تو زمانہ کچل دیتا ہے، کرش کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ٹائم کو موقع نہ دیجیے کہ وہ آپ کو سکھائے، بلکہ آپ ٹائم پر غالب رہیں، آپ وہ کچھ سیکھیں جو کچھ آپ کو سیکھنا۔ اور چوتھا بھی ایک اور استاد ہوتا ہے جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور اس کی تعلیم پر
ہم بڑی خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ یہ استاد کون سا ہے؟ ہاں، شیطان۔ اسی سے ملتی جلتی بات ہے بیٹے۔ ہمارا جو اندر دل ہے نا، کبھی کبھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ کیا تعلیم دیتا ہے؟ صبح بھی تعلیم دیتا ہے، شام کو بھی تعلیم دیتا ہے، رات کو بھی تعلیم دیتا ہے۔ صبح کیا تعلیم دیتا ہے؟ سوئے رہو، کیا اٹھنا ہے، کیا نماز پڑھنی ہے، کیا قاری صاحب کے پاس جانا ہے، ٹیچرز کے پاس کیوں جانا ہے۔ تو صبح صبح ہمیں اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا۔ آپ نے غور کیا ہے یہ کتنا خراب ہے انسان کا اندر کہ اس کو سکھاتا ہے۔ اچھا، اور دوپہر کو پھر کہتا ہے کہ اتنا پڑھ لیا ہے صبح سے، اب یہ کلاس کون پڑھائے گا، چھوڑو اب کیا جانا ہے، اچھا یہ تو مجھے پہلے ہی آتا ہے۔ پھر شام کو کیا پڑھنا ہے، کھیلنے کو چلیں، پھر آپ کھیلنے کو تو یہاں جاتے ہیں۔ پھر رات کو کہتا ہے ابھی نہیں سو، ابھی آرام سے بستر میں لیٹو، گپے مارو، دیر سے سوئیں گے۔ ہوتا ہے نا بیٹے ایسے۔ یہ سب اندر جو شیطان ہے نا بیٹے، یہ تربیت اور یہ تعلیم اس طرح کرتا بھی ہے اور دیتا بھی۔ اس لیے بچوں، یہ جو انسان کا نفس اسے سکھاتا ہے نا اندر کی قوتیں، اس کو ہمیشہ دیکھتے رہو، یہ صحیح ہے غلط ہے، گناہ کی دعوت ہے یا نیکی کی ہے، ہمارا یہ ٹیچر ہمیں بری چیزیں سکھا رہا ہے یا اچھی چیزیں سکھا رہا ہے۔ کبھی کبھی اندر سے آواز آتی ہے کہ اچھا آج اس بچے نے یہ کیا ہے، صبح ہونے دو نا، میں تم سے نپٹوں، میں تم سے ملوں گا، صبح ذرا ہو جائے۔ وہ کتنی بری بات سکھا رہا ہے کہ صبح اٹھ کے پھر وہی مصیبت شروع کی جو پہلے دن ہوئی تھی۔ وقت بھی ضائع، صلاحیتیں بھی ضائع ہو جاتی۔ تو اس لیے تعلیم میں بیٹے زمانہ بھی سکھاتا ہے، اور تعلیم میں ہمیں ہمارا ماحول سکھاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اور اس وقت ہندوستان میں نئی نئی گھڑیاں آئی تھیں، تو لوگ بہت شوق سے پہنتے تھے، جا کے دیکھتے تھے گھڑی کیا چیز ہے۔ اس وقت پتہ ہے لوگ کیسے ٹائم کا اندازہ کیا کرتے تھے؟ سورج کے سائے سے۔ سورج کا سایہ گھٹتا تھا، بڑھتا تھا۔ ایک یہ گھڑی ہوتی تھی دھوپ گھڑی۔ دھوپ گھڑی ہندوستان میں ہم نے دیکھی، حیدرآباد میں، وہ اتنا بڑا گول پتھر ہوتا تھا، اور اس پہ باقاعدہ نشانات لگے ہوتے تھے کہ جب سایہ یہاں پہنچے تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب سایہ یہاں پہنچے تو عصر کی نماز ہے، جب سایہ یہاں پہنچے تو یہ آدھا دن ہو گیا۔ دھوپ گھڑی سے۔ ایک ریت گھڑی بھی ہوتی تھی۔ ریت گھڑی میں دیکھیے آپ نے؟ کہاں؟ جی ہمارے یہاں بھی ہے۔ ریت گھڑی میں اس کو الٹا کر دیتے تھے، وہ 1 گھنٹے کی گھڑی ہوتی تھی، آدھے گھنٹے کی بھی ریت گرتی جاتی تھی دوسرے اس کے نیچے والے حصے میں، اور جب اوپر ریت ختم ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اسی طرح بیٹے جب یہ گھڑیاں آئیں نئی نئی ہندوستان میں، تو اس وقت یہ بہت دیر تک ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو سائے کو ناپ کے وقت بتا دیتے تھے۔ علامہ اقبال، ایک مقدمہ ہو گیا تھا لاہور میں، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، تو اس وقت لاہور شہر میں 11-12 جو بڑے بڑے لوگ تھے، علامہ اقبال اور اس طرح کے لوگ، وہ عدالت میں جاتے تھے مقدمے کی سماعت کرنے، مسلمانوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے ان کے لوگ آتے تھے۔ یہ جو مسلمان جاتے تھے اس وقت ہندو بھی اتنے سچے ہوتے تھے بیٹے، اب مسلمان ہی سچے نہ رہے، کس سے شکایت کریں؟ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ جو کارروائی اور یہ چیزیں دیکھنے سننے جاتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ سچ وہ ہے جو آپ کہہ رہے۔ تو ایک دن ایک بڈھا آیا گواہی دینے، اور اس نے کہا کہ یہ قاتل جو ہے نا، یہ معلوم نہیں ہے،
کوئی آیا تھا، اس نے ایک ہندو کو قتل کیا، تو جج نے پوچھا کہ اس وقت کیا وقت ہوگا؟ اس نے کہا جی میں گھڑی نہیں دیکھتا، نہ مجھے دیکھنی آتی ہے، میں تو دھوپ کے سائے کو دیکھ کے وقت بتاتا ہوں۔ اب وہ کھڑا ہوا یوں جج کی طرف، گھڑی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی نا، کیونکہ جج نے گھڑی کو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا اچھا کیا وقت ہوا تھا اس وقت؟ تو اس نے کہا یہ وقت ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ اب کیا وقت ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اب کیا وقت ہوا ہے؟ تو اس بڈھے نے بالکل ٹھیک وقت بتا دیا کہ اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ ہوئے۔ جج حیران رہ گیا، اس نے کہا پیچھے جو تمہاری گھڑی لگی ہوئی ہے یہ بھی یہی وقت بتا رہی ہے۔ یہ ایک دلیل تھی، اور اس پہ علامہ اقبال وغیرہ سب حضرات رحمہم اللہ اب تو دنیا سے گزر گئے، وہ مقدمہ جیت گئے۔ تو وقت ایسے بھی لوگ دیکھتے تھے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز زندگی میں کیا ہے؟ ہم نے ایک دن آپ کو ترتیب بتائی تھی، اب پتہ چلے گا نا۔ آپ یہ شوق سے کہانیاں سننے آتے ہیں، ہماری محبت کی وجہ سے دلیل دی تھی۔ ہم نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ سب سے اول نمبر کس چیز کا ہے؟ نہیں یار، کہاں بیٹے، سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں، آپ کی اور میری زندگی میں، وہ ایمان اور عقیدہ ہے جسے لے کے ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، سمجھے؟ اس لیے کبھی بھی اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی اہل السنہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہم آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن بنا رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی بھر کوئی کچھ کہے، اہل السنہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سے گمراہ ملیں گے جو کہیں گے کہ قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا۔ نہیں ماننی کسی کی بات بیٹے، ہم نے بھی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم آپ کو غلط عقیدے کی بات بتا دیں تو خدا شاید آپ کو چھوڑ دے، مگر ہمیں پکڑ لے۔ جادو برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ یہ جادو کا جو انکار کرتے ہیں نا لوگ، یہ ٹھیک بات نہیں کرتے۔ بہت سی ایسی مثالیں۔ اسی طرح کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے جو قربانیاں دیں، یہ سارے لوگ سچائی پہ تھے، اور یزید اور اس کو ماننے والے، چاہے وہ آج ہوں اور چاہے وہ پچھلے زمانوں میں گزرے ہوں، یہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ سب سے بڑی چیز اہل السنہ کا عقیدہ ہے، جسے لے کے آپ نے مرنا ہے اور اسی پہ اللہ کے ہاں حاضری دینی۔ اچھا بھئی، بیلیفز، عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ اب تو آپ بولیں گے ہی، وقت۔ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز جس کو انسان ہمیشہ حفاظت کرتا ہے وہ ہے ٹائم، وقت۔ وقت کے بعد کون سی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ کی صحت۔ اپنا وقت عقیدے کے لیے قربان کریں، عقیدہ جا کر سیکھیں، اپنی صحت لگائیں ٹائم کو سیو کرنے میں، ٹائم سے فائدہ اٹھانے میں۔ اور صحت میں بھی ایک قسم ہوتی ہے دماغی صحت، یہ جس کا دماغ درست نہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل، ٹھیک ہے؟ بہت سے پاگل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ لوگوں کی چیزیں اٹھا اٹھا کے اپنے گھر میں پھینک رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ ہے۔ اس کا تمہارا بچہ، یہ کیا ہوا اسے؟ اسے کہا پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا پاگل ہے، لوگوں کی چیزیں اٹھا کے گھر لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، دنیا میں پاگل وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی چیزیں باہر پھینکیں، میرے بچے جب پاگل ہوتے ہیں تو باہر کی چیزیں اندر لے جاتے۔ تو اس لیے بیٹے، وقت کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر چیز آپ کی دماغ کی طاقت ہے۔ کسی ایسے مسئلے میں مت پڑو کہ دماغ الجھ جائے، خیالات منتشر ہو جائیں،
صحیح طرح سوچنے کا موقع نہ ملے. اور اسی صحت کا دوسرا حصہ اس کے بعد آپ کا جسم ہے. خیال کرنا ہے سردی کا، گرمی کا، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں. یہ سب چیزیں خیال کرنے کے قابل ہوتی ہیں. کھیلنا ہے تو اعتدال کے ساتھ، دوڑنا بھاگنا ہے تو اعتدال کے ساتھ. جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور بہت سے ورزش سے جی بھی چراتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون یہ کہتا ہے جان چھٹے اس جم سے، اس سے. نہیں بیٹے، ہمیشہ جم جانا ہے، جم بھی جانا ہے. اور آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں بہت اچھا سوئمنگ پول آپ کے لیے بنائیں. سوئمنگ بھی کرنی ہے، جم بھی جانا ہے، یہ سب چیزیں کرنی ہے تاکہ آپ کی جسمانی صحت برقرار رہے. اور اس کے بعد بیٹے دولت ہے، پیسہ ہے. پیسہ ان سب چیزوں کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے. پیسہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے. پیسہ خرچ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا دماغ درست رہے، دماغی توازن بگڑ نہ جائے. اور دماغ بھی کیوں ٹھیک رہنا ہے، صحت کیوں ٹھیک رہنی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ کا وقت ہے، اور پھر آپ کی بیلیفز ہیں. یہ بیلیفز جو ہے نا، عقیدہ، اس میں پھر علم بھی آ جاتا ہے، پھر اس کی مختلف شاخیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ صحیح عقیدہ اور وقت کی قدر اور اپنی صحت کا خیال اور پیسے کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائیں پیسے کے خرچ کرنے کے متعلق. جب بھی دل میں آئے نا کہ یہ چیز خریدنی چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے، نہیں خریدنی. پھر دل کہتا ہے خرید لینی چاہیے، تو اس سے پوچھنا یہ دلیل کیا ہے، کیوں خرید لیں؟ پھر وہ دلیل ہو اس کو بھی رد کر دینا چاہیے کہ نہیں میں نہیں مانتا. 3 مرتبہ تو ایسے کرنا چاہیے. مثلاً جا رہے ہیں، اب مالٹے بڑے اچھے پڑے ہوئے ہیں، مالٹے کھانے چاہیے. بھئی نہیں کھانے چاہیے. کیوں؟ کیا پتہ کھٹا ہے میٹھا ہے، مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں ابھی کھانا کھا کے آ رہا ہوں، پھل کھا کے آ رہا ہوں، ضرورت کیا ہے؟ پھر دل کہتا ہے نہیں تھوڑے سے مالٹے لے لینا. تو اس کو رد کر دینا چاہیے کہ نہیں، پیسے بچا کے رکھنے چاہیے بچوں، یہ کام آتے ہیں. کسی نے کہا، فارسی میں کہتے ہیں کہ زرتو خدا نیست ولے کمتر از خدا نیست. پیسہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے کم بھی نہیں، ولیعوذ باللہ. تو اس لیے بیٹے ہمیشہ ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. تو زندگی کی ترتیب یہ ہے. تو گھڑی آ گئی، وہ نئی ایجاد ہوئی تھی، لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے. کیا وقت ہو گیا ہے، سوئیاں کیسے چلتی ہیں، سیکنڈ کی سوئی کیسے چلتی ہے. لوگوں کے لیے ایک تماشے کی چیز بن گئی. ایک آدمی کا انتقال جب ہونے لگا تو اس نے اپنی الماری سے ایک گھڑی نکالی. آپ نے کبھی وہ گھڑی دیکھی ہے جس کے اوپر ڈبیا میں بند ہوتی ہے؟ دیکھی ہے؟ چین اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں شیروانی پہ لگاتے ہیں. دیکھیے جی، ایسی گھڑیاں ہوتی تھیں، اب تو کم دیکھنے میں آتی مگر تھیں. تو اس نے وہ گھڑی منگائی اور اپنے پوتے سے کہا کہ وہ گھڑی لے. پوتا کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کے بیٹے کو. اور نواسا کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی بیٹی کو نواسا کہتے ہیں. بیٹی کے بیٹے کو نواسا کہتے ہیں. اور بیٹی کی بیٹی ہو تو پھر نواسی ہو گئی. اور بھائی کی بیٹی ہو تو اسے بھتیجی. اور بہن کی بیٹی ہو تو اسے بھانجی. ٹھیک، بہت اچھے. تو بیٹے اسے کہا اپنے پوتے سے کہ وہ گھڑی لے آئیے. پوتا گیا، الماری کو چابی لگائی، کھولا، گھڑی لا کے دادا کے ہاتھ پہ رکھ دی. انہوں نے کہا میرے بیٹے اس کی حفاظت کرنا،
یہ گھڑی جو ہے نا یہ میرے اس نے کہا میرے پردادا نے مجھے دی تھی، میرے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد. اور اس وقت ہندوستان میں بر صغیر میں نئی نئی گھڑیاں آئی تھیں، تو پھر میرے پردادا نے دادا کو دی، دادا نے والد کو دی، والد نے میری والدہ کو دی، والد نے مجھے دی. اس بچے نے گھڑی کو دیکھا اور اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ گھڑی کیا اتنی بڑی چیز ہے. وہ سمجھ گئے، بوڑھے آدمی تھے. انہوں نے کہا میرے پوتے حفاظت کے ساتھ اسے لے جاؤ، اور جو لوگ گھڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ فلاں بازار ہے اس کی قیمت لگواؤ. جو بچہ چلا تو انہوں نے بولا، ان کا بیٹے یہ کتنے کی گھڑی ہوگی؟ اس نے کہا کیا بابا یہ دادا جان 5 روپے کی گھڑی ہوگی. اس کے بیٹے یہ لے جاؤ اور جو گھڑیوں کی مارکیٹ ہے ان سے پوچھ کے آؤ کہ یہ گھڑی کتنے کی ہے. وہاں گیا تو گھڑی ساز نے دیکھا اور اس نے کہا 10 روپے کی لیں گے، دوں؟ اس کا نہیں، دادا نے یہ نہیں کہا کہ بیچ آؤ، دادا نے تو کہا ہے کہ قیمت لگوا کے آؤ. وہ آ گیا. دادا نے اس سے کہا کہ بیٹے 10 روپے، آپ تو 5 کہہ رہے تھے، 4-5 روپے کی. اس نے کہا دادا مجھے پتہ نہیں تھا. دادا جان نے اس سے کہا کہ بیٹے اب لے جائیں یہ گھڑی اور جا کر پرانے کباڑی جہاں پہ مختلف پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کسی کباڑیے کو دکھائیے. کباڑ خانے میں چلے گئے. انہوں نے دیکھی گھڑی، انہوں نے کہا واہ واہ بھئی یہ تو بہت ہی پرانی کوئی گھڑی ہے، اور اس جیسی گھڑیاں اب ہوتی ہی نہیں. تو بیٹے اس کی قیمت میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، تو لیتے ہو؟ اس کا نہیں، دادا جان نے منع کیا تھا کہ بیچنی نہیں ہے، قیمت لگوانی. اب بیٹے واپس آئے تو دادا جان پھر بولے، انہوں نے کہا 10,000، کہاں 4 روپے اور کہاں 10,000، کہاں 5 روپے اور 10,000. تو انہوں نے کہا اس گھڑی کو بیٹے اب عجائب گھر میں لے جاؤ، میوزیم، عجائب گھر جہاں پرانے زمانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ میں سے کسی نے عجائب گھر دیکھا ہے؟ کہاں؟ جی ٹیکسلا. ہاں بہت اچھے. آپ سارے لوگ کبھی ٹیکسلا گئے؟ نہیں؟ ارے انہیں لے کے جائیے. جی واک اینڈ ٹیکسلا کے ہیں آپ؟ اس لیے جا کے دیکھ لیا، وگرنہ کون جاتا ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بیٹے اس میں بڑا فرق ہے. ایک چیز جو ہمارے گھر کے قریب تھی ہم نے دیکھ لی، اور ایک یہ کہ خاص اہتمام کر کے اس کو جا کے دیکھنا، اس میں بڑا فرق ہے. آپ کا شوق کسے لے جاتا ہے، آپ کا ذوق کسے لے جاتا ہے، علم لے جاتا ہے. وہاں پہ سکندر اعظم کے زمانے کی گندم پڑی ہوئی ہے، ہم دیکھنے گئے تھے. ہم کئی میوزیم دیکھنے گئے، لاہور گئے، وہاں کا میوزیم دیکھا، کراچی کا دیکھا، اور ہڑپا اور موہنجو داڑو تو کئی مرتبہ گئے. ہڑپا تو خیر بہت مرتبہ گئے، جا کے چیزیں دیکھیں. ہڑپا کہاں ہے؟ جی بیٹے پنجاب میں تو ہے، لیکن کس بڑے شہر کے بعد ہڑپا آتا ہے؟ ساہیوال کے بعد. جب آپ یہاں سے چلتے ہیں تو لاہور پہنچتے ہیں نا، لاہور کے بعد ساہیوال، اور ساہیوال کے بعد ہڑپا. ہم بارہا گئے، اتنی مرتبہ گئے کہ خود ہمیں ہی یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ گئے. وہاں کی تاریخ، وہاں کے آثار، وہاں کی تہذیب
وہاں کے مردے کیسے دفن کرتے تھے، یہ سب چیزیں وہاں دیکھی۔ تو اس لیے بیٹے ایک ہے چونکہ ہم کینٹ کے ہیں لہٰذا ٹیکسلا دیکھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بچہ جو لاہور رہتا ہو وہ کہے کہ میں ٹیکسلا دیکھنے گیا تھا، دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ وہ جو لاہور سے جائے گا وہ اپنے ذوق اور شوق سے جائے گا۔ ہمیں یہی بڑی بری بات لگتی ہے کہ حضرت ہم یہاں آئے تھے سوچا آپ سے بھی ملتے چلیں، ہمیں بڑی چبھتی ہے یہ بات۔ ہم کہتے ہیں ہم راہ میں پڑے ہوئے تھوڑے ہیں کہ آپ سے بھی ملتے چلیں، کئی مری جانے والے، سردیاں، گرمیاں، برف باری اور یہ اور وہ، ہم مری گئے تھے سوچا ندوہ میں بھی رکیں اور آپ سے ملیں۔ ہم نے کہا نہیں بھائی، آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ پورا کیجئے اور گھر جائیے۔ صحیح ہے نا؟ کتنی بری بات ہے کہ آپ اپنے کسی استاد سے یہ کہیں کہ میں جی 12 کو آیا تھا اپنے کسی کام سے، تو میں نے سوچا کہ چلو 76 تھوڑے سے فاصلے پہ چلتے ہیں مل آتے ہیں۔ نہیں، کہنا چاہیے کہ آپ میرے استاد ہیں، میں صرف آپ سے ملنے آیا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ بڑے ضروری کاموں میں سے آپ سے ملنا تھا، اور بھی اگرچہ کام ہے لیکن سب سے پہلے یہ تھا کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ یہ اس طرح کے جملے جو لوگ بولتے ہیں نا، ان بدتمیزوں کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی تہذیب سے گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں آیا تھا اور یہاں سوچا نماز پڑھوں اور آپ سے بھی ملوں۔ بھائی نماز پڑھو ضرور، تمہیں کس نے روکا ہے؟ جہاں مسجد یا کوئی چیز نماز ضرور پڑھو، تم سے مل لو، بھائی ہم ایسے ہی راستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غیرت آپ میں پیدا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ صدر مملکت بھی آ کے کہے نا کہ مجھے یہاں ذرا سا کام تھا، میں نے سوچا تمہارے بھی حال پوچھ جاؤں، نہیں ملنا چاہیے کہ آپ اپنے کام جس سے آئے ہیں نا وہی کیجیے۔ ایک ہے آدمی کا قصد، ارادہ، اہتمام، شوق، محبت کے ساتھ کہیں جانا، یہ اصل ہے۔ اور ایک ہے کہ جا رہا تھا جی سوچا آپ سے بھی ہاتھ ملا لوں۔ کیوں ہاتھ ملا لیں بھائی؟ کس وجہ سے؟ تو عجائب گھر جو ہوتے ہیں نا، ٹیکسلا کبھی انہیں لے کے جائیں بچوں کو۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ موسم کھل جائے تو ٹیکسلا جائیے، قدیم زمانے کی چیزیں دیکھیے۔ یہ ٹیکسلا اور اسلام آباد یہ سب کے سب اصل میں بدھسٹ تھے، ان کی خانقاہیں تھیں۔ اسلام آباد میں آپ بری مام جائیں نا تو آگے ایک جگہ آتی ہے، بہت آگے چل کے، پیدل چل کے، لوئے دندی۔ وہاں کوئی گیا ہے؟ آپ گئے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا گھر اس کے پاس ہوگا؟ نہیں، دیکھنے گئے تھے؟ وہاں کیا چیز دیکھی؟ چلیے اب پتہ چلے گا نا جی۔ ہاتھی سر پتھر تھا۔ کیا؟ ہاتھی سر پتھر تھا۔ ہاتھی سر پتھر۔ ہاتھی پتھر کا بنا ہوا تھا، اور شیر اور سانپ دیکھے، غار بھی دیکھے۔ اسے بارہا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ جو بدھسٹ تھے نا بیٹے، یہ ان کی خانقاہیں تھیں۔ اسلام آباد کی تاریخ کسی نے محفوظ نہیں کی۔ اگر اس کو بناتے ہوئے جب بلڈوزر چلائے گئے، کاش اس وقت کوئی محفوظ کر لیتا۔ یہ ٹیکسلا اور یہ سارے علاقے، حتیٰ کہ چارسدہ، پشاور، یہ سب علاقے بدھسٹ جو تھے، یہ ان کی خانقاہیں تھیں، یہاں پڑھنے آتے تھے، یہاں اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ سب چیزیں یہ تھیں۔ تو بہرحال وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا بھیا، اور وہ کام بہت پڑے ہوئے ہیں، تو ہوا یہ کہ چلیں عجائب گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا بیٹے یہ گھڑی عجائب گھر لے جاؤ اور وہاں جا کر انہیں دکھاؤ۔ وہ جو گھڑی 4-5 روپے کی کہہ رہا تھا، اور گھڑی ساز نے 10 روپے کی بتایا تھا، اور پھر وہ 10,000 کی لگ گئی تھی۔ اور جب عجائب گھر پہنچا تو میوزیم والوں نے دیکھ کے کہا اوہ یہ تو نایاب ہے، یہ تو دنیا کے، انڈیا پورے کے کسی بھی میوزیم میں پائی نہیں جاتی، 1,00,000 روپیہ آپ لیں گے؟ بچہ بڑا حیران ہوا، گھر آیا اور کہا دادا جان، انہوں نے اس کی قیمت 1,00,000 روپیہ لگائی۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ گھڑی بند کی ڈبیا، اور کہا یہ آپ کی ہے۔
اور میں نے آپ کے لیے بہت سا پیسہ چھوڑا ہے. میری نصیحت یہ ہے کہ اس گھڑی کو بیچنا نہیں ہے. جس طرح میرے پردادا کے زمانے سے مجھ تک پہنچی ہے، آپ سے اگلی نسل اور اس سے اگلی نسل میں چلتی رہنی چاہیے. ہمارے خاندان میں یہ ایک چیز ہے جو باقی رہنی چاہیے. اور اس کے بعد جو بڈھے نے بات کہی نا، وہ بڑی زبردست تھی. اس سے کہا بیٹے 4-5 روپے آپ نے اس کی اس لیے قیمت لگائی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے. پھر 10 روپے قیمت لگی تو گھڑی ساز ہونے کے باوجود وہ دکاندار تھے نا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ چیز کیا ہے. اور پھر تیسری اور پھر چوتھی قیمت 1 لاکھ روپیہ جو لگی، تو عجائب گھر والوں نے قیمت لگائی. وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہے. اسی طرح بیٹے اس نے بتایا، اس نے کہا میرے پوتے، انسانوں کی بھی قدر ہوتی ہے. کبھی اس ماحول میں جا کے مت بیٹھو جہاں پر تمہاری قدر نہیں ہے. کبھی ان لوگوں سے نہ ملو جن کے پاس تمہارے پیمانے کا علم، سوچنے کی صلاحیت نہیں. اس سے آپ جب بڑے ہوں گے نا، تو آپ اس سوسائٹی میں بیٹے پل رہے ہیں، اس ملک میں پل رہے ہیں جہاں تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، عمومی طور پہ شعور کی سطح بلند نہیں ہے، اور جن کی غفلتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد سے غفلت چلی آ رہی. اور آپ جا کے اپنا علم کسی ایسی جگہ پہ پھیلانے لگیں جہاں کوئی آپ کا قدردان ہی نہیں ہے، آپ کی قدر ہی نہیں جانتا، تو آپ کو دکھ پہنچے. کبھی فرد کے ذریعے معاشرے کو اللہ جانچتا ہے، اور کبھی معاشرے کے ذریعے فرد کو اللہ جانچتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آدمی کبھی کبھی جاہلوں میں بھیج دیتا ہے تو اس بڑے آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کھپ کے مر جاتا ہے بیچارہ. قیامت میں اللہ اس قوم سے پوچھے گا کہ اتنا بڑا آدمی بھیجا تھا، تم نے ذرہ برابر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تم کیا کرتے رہے؟ تم میری نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت تھی، اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے نا. کوئی 5 نعمتیں آپ بتائیں جس پہ اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہو یا کرنا چاہیے. خدا کی کوئی 5 نعمتیں گنو، جلدی کرو. جی، پانی بہت اچھے، کھانا بہت اچھے. جی، کوا، ہوا، جی ٹھیک ہے، بہت اچھے. نماز بہت اچھی. بارش، بالکل، بارش تو پہلے ہی آ گیا. پانی تو اب کیا ہوا؟ کوئی اور چیز بتائیے جلدی سے. ہاں، آگ. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. جس طرح بیٹے پانی، ہوا، آگ، کھانا، یہ سب چیزیں خدا کی نعمت ہے نا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال جیسا شخص ہمیں دی. ان کو پڑھنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا. شاہ ولی اللہ جیسا شخص اللہ نے ہمیں دیا. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان یہاں پیدا ہوئے. قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ علامہ اقبال جیسا بڑا آدمی میں نے تم نے بھیجا تھا، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ یہ تو ہے بیٹے پہلی مثال کہ فرد کی وجہ سے قوم سے پوچھا جاتا ہے. اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ قوموں کی وجہ سے افراد کو پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی قوم دی، تم اس کے قائد بن گئے تھے، لوگ سچے تھے، لوگ اچھے تھے، لوگ سمجھنے کا شعور رکھتے تھے، اور تم اس قوم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھ نہ سکے، لہٰذا تم تو آؤ نہ، پہلے تمہیں جہنم میں بھیجتے ہیں، پھر قوم کا بھی دیکھیں. اسے کبھی بھی اس ماحول میں نہیں جانا جہاں آپ کی قدر کرنے والا کوئی نہ ہو. اس سے تنہائی اچھی ہے بیٹے، اپنی کتابیں اچھی ہیں، اپنی لائبریری اچھی ہے، اپنا ایمان اچھا ہے، اپنی نماز اچھی ہے.
کبھی بھی ان لوگوں میں جا کے نہیں بیٹھنا جو لوگ نہ جانتے ہوں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے. پھر وہ کہیں گے 4-5 روپے کا آدمی. پھر جب آپ ہمیں ملیں گے تو ہم تو کہیں گے یار یہ تو 1 لاکھ کا آدمی. اس طرح انسانوں کی پرکھ ہوتی ہے, جانچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آئندہ آپ نے ایک فقرہ بتانا ہے ہمیں. وہ فقرہ کیا تھا؟ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. ہم تو کرتے ہیں نا آپ کی عزت. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہاں رہیے اور سیکھیے. ٹھیک ہے. آپ اتنا سیکھیے کہ آپ بچے ہیں اس لیے مثال آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں ایک دن اور آپ کے سامنے اور بچے بیٹھیں, آپ بھی ایسی بات کریں جیسے ہم کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر محنت کریں, پڑھیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ انشاءاللہ آئندہ ملیں.